بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال: وسيكون في قرون بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگوں، دوستوں اور میری معزز مائیں اور بہنیں، موجودہ حالات اور جس وبائی مرض سے پورا عالم دوچار ہے، اس سے متعلق آپ برادران اور ماں بہنوں نے ہمارے حضرات اساتذہ کرام کی زبانی نہایت ہی قیمتی باتیں، رہنما باتیں سماعت کی ہیں۔ ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، کن تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، شرعی طور پر کیا ہدایات ہیں، سرکاری لیول پر ہمیں کن باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس مرض سے حفاظت فرمائے اور صحت و تندرستی کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ معزز بھائیوں اور ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ خود ہمارا اپنا وجود ایک نعمت ہے، صحت اور تندرستی ایک نعمت ہے، اسباب اور وسائل جن کو ہم اختیار کرتے ہیں وہ بھی نعمتیں ہیں، آل اولاد نعمت ہے، ہوا، پانی، کھیتی باڑی، سردی، گرمی، دریا، سمندر، سواری، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر، شمس و قمر، ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ کسی شاعر نے اس حدیث پاک کی صحیح ترجمانی کی ہے اور عکاسی کی ہے، جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے: ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ دنیا لوگوں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تم آخرت کے لیے، اللہ کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ دنیا کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے، ہم نے بارہا سنا ہے، فضائل اعمال کی تعلیم کے حوالے سے بھی سنا ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان ایک خطاب کیا، ایک تقریر فرمائی، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک،
شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ آپ نے اپنے پیاروں کو توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، لوگوں تمہارے سامنے عنقریب تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے قیام لیل کو یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ہم کو جو عطا کیا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو بخشنا چاہتے ہیں، مغفرت کا تمغہ دینا چاہتے ہیں، درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آنے والے ان مبارک ایام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ نعمت کی جتنی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا اضافہ کرتے ہیں۔ ہم نعمت مال و دولت کو تو سمجھتے ہیں، ہم نعمت اولاد کو سمجھتے ہیں، سواری کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن دینی باتوں کا حصول اور کسی شرعی امر پر بجا آوری کو ہم نعمت نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے قدر کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھتے۔ شکر گزاری کہ ہم کو توفیق نہیں ملتی۔ اگر ہم ان دینی امور کی بجا آوری، احکام شرع کی بجا آوری، اوامر کا امتثال، منہیات سے بچنے کو بھی نعمت سمجھیں گے تو ہمیں قدردانی کی توفیق ہوگی، ہم شکر بجا لائیں گے اور ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اسے ہمیں بہت اچھی طرح وصول کرنا ہے۔ اس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، وہ تو سبھی کو رکھنا ہے۔ ہر مرد جو بالغ ہے، ہر عورت، اسے وہ روزہ رکھنا ہے، ثواب کی نیت سے رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندے خدا یا جو اللہ کی بندی رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھیں، ثواب کی امید میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس طرح کی روایات اور اس طرح کی آیات میں جن گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے اس سے مراد صغائر ہے۔ کبائر کا جہاں جہاں تذکرہ ہے قرآن اور حدیث میں، وہاں پر توبہ شرط ہے۔ جب تک آدمی صدق دل سے توبہ نہیں کرتا تب تک بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ چھوٹے اور بڑے گناہ کی جو تقسیم ہے وہ ہمارے لحاظ سے ہے، ورنہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہر گناہ گناہ ہے۔ تو جہاں کبائر کا تذکرہ ہے قرآن و حدیث میں، وہاں توبہ شرط قرار دی گئی ہے۔ لہذا جب تک آدمی کبائر سے توبہ نہیں کرے گا، سچی پکی توبہ نہیں کرے گا، تب تک وہ گناہ معاف ہونے والے نہیں۔ اور جب آدمی ایک 70 سال کا بوڑھا آدمی، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنی پچھلی زندگی پر ندامت کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کرتا ہے یا کرتی ہے تو رب تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اس کی سیئات اور گناہوں کو نیکیوں میں اور حسنات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اس کا وعدہ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، الا الذین تابوا وعملوا الصالحات فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بہرکیف یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے ہمارا خاص شغف ہونا چاہیے، خاص تعلق ہونا چاہیے، کثرت سے تلاوت کریں۔ ہم اس ماہ مبارک کو قرآن پاک سے خاص تعلق، بلکہ قرآن کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ بلکہ بعض مفسرین کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ آسمانی ساری کتابیں، تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا دوسرے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہو، وہ سب کے سب ماہ مبارک یعنی رمضان میں نازل ہوئے۔ قرآن کے باب میں تو خود قرآن اعلان کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔
قرآن کا نزول جیسا کہ ہم جانتے ہیں دو طرح کا ہے، ایک نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور ایک نزول آسمان دنیا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر۔ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو نزول ہوا ہے وہ رمضان میں ہوا ہے، اور پھر آسمانی دنیا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ اور مبارک قلب پر، دل پر 23 سالہ دور نبوت میں حسب موقع اور حسب ضرورت نزول ہوتا رہا۔ بہرحال اس ماہ مبارک کو قرآن پاک سے خاص مناسبت ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پاک کا وہ حصہ جو پہلے نازل ہو چکا ہوتا اس کا آموختہ فرماتے تھے، دور کرتے تھے، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت جبریل کو قرآن پاک کا آموختہ سناتے تھے۔ اسی لیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین نے رمضان مبارک میں قرآن پاک سے اپنا خاص تعلق جوڑ لیا، خاص رشتہ قائم کیا، کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے باب میں خدا نے آپ بیٹی میں لکھا ہے کہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم کرتا ہوں۔ بہت سے ہمارے اکابر و اسلاف جو غیر رمضان میں دیگر نفلی عبادات کے معمولات کو انجام دیتے تھے، ان معمولات پہ کٹوٹی کر کے، کمی کر کے وہ وقت قرآن پاک کے حوالے کر دیتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ بزرگوں، دوستوں اور میری محترم مائیں بہنیں، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الف لام میم جو ہے وہ 3 حرف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکی۔ قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کے اجر و ثواب میں جو مثال بھی پیش فرمائی وہ حروف مقطعات کی مثال پیش فرمائی، جس سے اس بات کی طرف اشارہ بھی مل گیا، چونکہ حروف مقطعات کے معنی اور اس کے مطلب سے کوئی واقف نہیں۔ حضرات مفسرین کرام بھی وہ یہاں اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے حروف مقطعات کی مثال دے کر اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ قرآن کے ہر حرف پر جو 10 نیکی ہے، وہ چاہے کوئی آدمی قرآن سمجھ کر پڑھے چاہے بلا سمجھے پڑھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 100 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں زیارت ہوئی۔ 100ویں مرتبہ جب زیارت ہوئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نے اللہ رب العزت کی زیارت کی 100 مرتبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، اللہ رب العزت کی 100 مرتبہ زیارت کی۔ 100ویں مرتبہ میں اللہ رب العزت سے دریافت کیا کہ آپ کا قرب اور آپ کی نزدیکی اور آپ کا تعلق سب سے زیادہ کون سی عبادت سے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بتلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے۔ پھر پوچھا کہ بفہم او بلا فہم، سمجھ کر تلاوت کریں تو آپ کا قرب حاصل ہوگا، آپ کی نزدیکی حاصل ہوگی، آپ کا تعلق ملے گا، یا بلا سمجھ کے؟ تو فرمایا اللہ رب العزت نے خواب میں کہ بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت سے میرا قرب جلدی اور زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک تلاوت کرنے والا آدمی مختصر وقت میں نیکیوں کا انبار، نیکیوں کا ڈھیر جمع کر لیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ڈھیر ساری نیکیوں کو اپنے کھاتے میں جمع کر لیتا ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے 19 حروف، 190 نیکیاں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بلکہ شیطان اور ابلیس کا لفظ ہم اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے، لیکن دوران تلاوت یہ شیطان اور ابلیس کا لفظ آ جائے تو چونکہ شیطان اور ابلیس کے اندر 5 حرف ہے تو 50 نیکیوں کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ بہرکیف آج ہم سب کے سب صدق دل سے اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ آنے والے ایام میں بطور خاص اور پوری زندگی میں عام طور پر قرآن پاک کو سینے سے لگائیں گے، اس کی تلاوت کثرت سے کریں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہم کوشش و سعی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں نے شروع میں
دو روایتیں بھی پیش کی. ایک روایت جس کے راوی حضرت معاذ ابن انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ. آپ کی زبان مبارک سے ایمان کی تکمیل کے لیے 4 باتوں کے کرنے کا آپ نے ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے خاطر دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، جو اللہ کے خاطر اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، جو اللہ کے خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے خاطر کسی سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے، تو وہ آدمی اپنے ایمان کی تکمیل کر لیتا ہے. یہ تو حدیث پاک کا ترجمہ ہوا، جس کا پہلا جز ہے من اعطى للہ، جو خرچ کرتا ہے. خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، مصارف بھی مختلف ہیں. خرچ آدمی روپے پیسے بھی کرتا ہے، اناج غلہ بھی دیتا ہے، علم بھی خرچ کرتا ہے. تو خرچ کرنے کی صورتیں بھی مختلف اور مصارف بھی مختلف. آدمی اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرتا ہے، اعزاء اقارب پر خرچ کرتا ہے، غرباء اور مساکین پر خرچ کرتا ہے، اپنے آس اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگوں پر خرچ کرتا ہے، دوست و احباب پر خرچ کرتا ہے. لیکن ان سارے اخراجات میں، ان سارے خرچ میں اگر اللہ کی خوشنودی اور رضامندی پیش نظر ہے، نام آوری، شہرت، ریا، دکھلاوا یہ مقصود نہیں ہے، تو یہ آدمی اپنے ایمان کی تکمیل کی راہ میں اپنے قدم کو بڑھانے والا ہے. ویسے تو ہر چھوٹی بڑی نیکی اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے، اور خرچ کرنے یا صدقات کا باب بہت وسیع ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کل معروف صدقہ، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، ان تعدل بین الاثنین صدقہ. سواری پر کسی کو سوار کرانا یہ بھی صدقہ ہے. 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو بھلی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. ہر چھوٹی بڑی نیکی صدقے کی تعریف اس پر صادق آتی ہے. کسی کا بوجھ اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے. نماز کے لیے قدم بڑھانا یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. غرض یہ کہ آدمی اپنے بساط کے مطابق ہر چھوٹی بڑی نیکی کو کر گزرے، تاکہ پتہ نہیں کہ اس کا کون سا عمل، کون سی نیکی اس کے لیے باعث نجات بن جائے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک مت کرو، اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو. چنگاری بھی کافی ہے آگ کو جلانے، آگ جو ہے کو ہوا دینے کے لیے اور جلانے کے لیے. اللہ کے یہاں چھوٹی نیکی بھی نجات دلانے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، غالباً امام غزالی علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے. بڑے پائے کے محدث ہیں. وہ جب اپنی کتاب کی تالیف و تصنیف فرماتے تھے تو اس دور کے لحاظ سے جو شاہی کا کھڑیا ہوتا ہے، جو روشنائی پوٹ ہوتا ہے، اس میں لکڑی کو بھگو کر، قلم کو بھگو کر لکھا جاتا تھا. تو آپ نے کوئی حدیث لکھنے کے لیے یا اپنی تصنیف و تالیف کا کام آگے بڑھانے کے لیے اپنے قلم کو روشنائی کے پوٹ میں، روشنائی کے کھڑیے میں اس کو ڈبویا اور اس کے بعد نکالا، اور پھر لکھنے کا آغاز کرنے والے تھے کہ اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. آپ نے انتظار کیا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، وہ جب اپنی پیاس بجھا لے گی تب میں لکھنا شروع کروں گا. اگر میں لکھنا شروع کروں گا تو یہ اڑنے پر مجبور ہو جائے گی. چنانچہ انتظار کیا لمحے بھر کے لیے. جب اس مکھی نے اپنی پیاس کو بجھا لیا اور وہ اڑ گئی، اس کے بعد دوبارہ قلم بھگو کر لکھنا شروع کیا. جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اسی چھوٹے سے عمل پر اللہ رب العزت نے ان کو بخشش کا تمغہ دے دیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے میری چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ برتاؤ کیا کہ گوارا نہیں کیا کہ وہ پیاسی اڑ جائے. اللہ رب العزت الخلق عیال اللہ واحب الخلق الی اللہ، اللہ پوری کی پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا
کہ آدمی خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ بازار میں جاتا ہے، وہ اپنے سودا سلف کرتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے چیزیں خریدتا ہے، پھل فروٹ خریدتا ہے، سبزی ترکاری خریدتا ہے، گوشت خریدتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، تو اس وقت جو پیسے دینے رہتے ہیں اس وقت بھی اگر وہ احتساب کرے، احتساب یعنی اللہ نے مجھ پر ان فرائض کو عائد کیا ہے، بال بچوں کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، اس لیے میں خرچ کر رہا ہوں، تو اس پر بھی تکمیل ایمان کا وعدہ ہے۔ روایت میں آیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جلیل و قدر صحابی تھے، پہلے وہ مجوسی تھے، بعد میں نصرانی ہوئے، پھر حق کی تلاش اور جستجو میں نکلے، ایک قافلے کے ساتھ وہ حق کی تلاش اور جستجو میں نکلے کہ قافلے والوں نے یہ ظلم اور یہ ستم کیا کہ ان کو غلام بنا کر کسی کے ہاتھ بیچ دیا۔ کئی مالکوں کی ملکیت میں رہنے کے بعد وہ رہا اور آزاد ہوئے۔ بڑا ان کے اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ جب مدینہ منورہ میں پہنچے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرت کر کے وہاں پہنچے، انہوں نے آسمانی کتابوں میں نبوت کی علامتیں پڑھ رکھی تھی کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، وہ ہدیہ قبول کر کے استعمال کرتے ہیں، اور ان کی مہر نبوت آپ کے جو ہیں پشت پر ہے، پیٹھ پر ہے۔ یہ تین علامتیں انہوں نے پڑھ رکھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو انہی تین علامتوں کی روشنی میں آپ کو جانچنا چاہا۔ ایک مرتبہ ایک خانچے میں کھجوریں لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم صدقے کا مال قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر کچھ مدت کے بعد خانچے میں کھجوریں لے کر حاضر ہوئے کہ حضرت یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا اور ساتھیوں کو کہا کہ آؤ اور اس میں شریک ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی آپ کی پشت کی طرف پھرے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا منشا سمجھ گئے۔ آپ نے اپنی چادر اتاری اور انہوں نے مہر نبوت کا دیدار کیا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری میں آپ کے دست بابرکت پر اسلام قبول کیا۔ یہ ان کے اسلام کا واقعہ ہے۔ ان کے اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کرائی تھی، بھائی چارگی قائم کرائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے اسلامی بھائی حضرت ابو الدرداء کی خبرگیری کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کی خدمت میں پہنچے۔ وہ گھر پر تھے نہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ام درداء نہایت ہی پراگندہ حال تھی، میلے کچیلے کپڑوں میں تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا حال ہے، کیوں اس طرح کی حالت ہے، پراگندہ حال ہو، میلے کچیلے کپڑے ہو؟ تو انہوں نے ام درداء نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو الدرداء کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں، وہ تو دن میں روزے رکھتے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ سمجھ گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت ابو الدرداء تشریف لائے۔ حضرت ابو الدرداء کو دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو کہا، حضرت ابو الدرداء نے سلمان فارسی کو دیکھ کر فوراً کہا کہ ان کے لیے کھانا بنائیں۔ امام بخاری علیہ رحمٰن نے اس روایت کو خاص باب الاطعمہ میں ذکر کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ شراح نے یہ بھی لکھا ہے کہ عموماً عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ گھر کے مرد روزے سے ہوتے ہیں تو وہ کھانا پکانے کا اتنا اہتمام اور انتظام نہیں کرتی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء روزے سے تھے، لیکن آنے کے بعد چونکہ کھانا پکانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ حضرت سلمان فارسی کے لیے معلوم یہ ہوا کہ مہمانوں کے لیے کھانا الگ سے پکایا جائے، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ بہرکیف کھانا جب پک گیا، حضرت ابو الدرداء نے دسترخوان پر سلمان فارسی کو بلایا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائیے، تو انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ کہا کہ نہیں، جب تک آپ نہیں کھائیں گے تب تک میں کھانے والا نہیں ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر ابو الدرداء نے اپنا روزہ توڑ دیا، کیونکہ وہ نفلی روزہ تھا، اور نفلی روزہ مہمان کی خاطر توڑنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کر لی جائے۔ یہ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، ہماری فقہ کی کتاب نور الزام میں اس کو بطور خاص ذکر کیا ہے کہ الضیافت عذر للضیف والمضیف، اور یہ بھی ذکر کیا ہے وَلَهُ الْبِشَارَةُ بِهَذِهِ الْفَائِدَةِ الْجَلِيلَةِ کہ ضیافت، مہمان نوازی، مہمان کے لیے بھی عذر ہے روزہ توڑنے کا،
اور میزبان کے لیے بھی عذر ہے، اور دونوں کے لیے بشارت ہے اور فائدہ بھی ہے۔ یعنی ہم خرما اور ہم ثواب کا یہ مصداق ہے کہ آدمی کھانا بھی کھا لیتا ہے، اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ مہمان کے لیے عذر ہے وہ اس طور پر کہ مہمان روزہ رکھ کر کسی کے گھر پہنچے، لیکن میزبان نے کھانا تیار کیا ہے تو میزبان کی خاطر وہ روزہ توڑ دے۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد جب رات کا وقت ہوا تو حضرت سلمان فارسی کو ابو الدرداء نے فرمایا کہ آپ آرام کریں، میں تو عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، آپ بھی آرام کریں۔ ایک تہائی رات کے بعد پھر اٹھے حضرت ابو الدرداء کہ میں مشغول ہوتا ہوں، آپ آرام کریں۔ انہوں نے پھر سلا دیا۔ پھر آخری پہر ایک تہائی حصہ رہ گیا تو حضرت سلمان فارسی بھی عبادت میں مشغول ہوئے، ابو الدرداء بھی مشغول ہوئے۔ جب صبح وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو ابو الدرداء کو نصیحت کی اور یوں فرمایا، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقہ۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا قصہ سنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو اس طرح کی نصیحت کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدق سلمان نے صحیح بات کہی ہے کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ فاعطی کل ذی حق حقہ، ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرو۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے جسم کا بھی حق ادا کرے، اپنے جسم کو آرام بھی کرائے۔ اور حتیٰ کہ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی والے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سر میں بھی تیل استعمال کیا کرو، یہ جو ہے جسم ایک سرکاری مشین ہے، اس کی دیکھ بھال کیا کرو۔ جب تم سر میں تیل ڈالو گے تو تمہارا دماغ کام کرے گا، دماغ کو قوت بہم پہنچے گی۔ اسی طرح جسم کو بھی آرام دیا کرو۔ ایک روایت تفصیلی ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، عبداللہ اور عمرو، اور عجیب بات یہ ہے کہ باپ بیٹے میں زیادہ عمر کا کوئی فاصلہ بھی نہیں، 12-13 سال کا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ ہوا یہ کہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمرو کا کسی رئیس گھرانے میں لڑکی کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمرو ابن العاص اپنی بہو کے پاس حضرت عبداللہ کی بیوی کے پاس پہنچے ان کی خبر گیری کے لیے اور حالات دریافت کرنے کے بعد کہ بھئی بیٹا تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں۔ شرح نے یہ بھی لکھا ہے باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹی کی شادی کے بعد بہو سے دریافت کرتا رہے کہ بیٹا حقوق کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں، کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کی بہو نے حضرت عمرو سے کہا کہ آپ کے صاحبزادے تو ان کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں، وہ تو عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور عبداللہ کی ان حالات سے واقف کرایا۔ شراح نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بیٹے کی فہمائش خود نہ کر سکتا ہو تو کسی بڑے آدمی کے ذریعے کروانی چاہیے تاکہ وہ صحیح ڈگر پر آ جائے، صحیح لائن پر آ جائے اور وہ اسلامی طور و طریق کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ انک تصوم النہار وتقوم اللیل، پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ پھر اس کے بعد تفصیلی گفتگو کی اور یوں فرمایا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِلزَّوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے لہذا آرام کیا کرو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے وہ حق ادا کرو، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری زیارت و ملاقات کو آنے والے لوگوں کا بھی حق ہے، اس حق کو بھی تم ادا کرو۔ ملاقاتی کا بھی حق ہوا کرتا ہے، اس کا بھی آدمی کو خیال کرنا چاہیے، لیکن ملاقاتی کو بھی چاہیے، زیارت کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جس کے وہاں جا رہا ہے اس کی جو ہے اس کا خیال کرے، اس کے آرام کا خیال کرے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں سورہ نور میں اس بات کو ذکر کیا ہے
کہ جب ملاقاتی جائے تو ایک تو یہ کہ خود قرآن پاک میں ہے کہ اگر گھر والا یوں کہہ دے کہ اس وقت میں ملاقات نہیں کر سکتا، تم چلے جاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، خندہ پیشانی کے ساتھ یوں کہتے ہوئے، یوں سوچتے ہوئے واپس ہونا چاہیے کہ آج مجھے قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ملا ہے، اور هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، واپس ہونا تمہارے تزکیے کا سبب بن جائے گا۔ بارک حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے وہاں سورہ نور کے تحت یوں لکھا ہے کہ جانے والے کو چاہیے کہ جس کے گھر جا رہا ہے اس کے آرام کا، اس کے کام کاج کا، اس کی مشغولیت کا خیال کرتے ہوئے جائے، ایک دم سے نہ پہنچ جائے بلکہ اطلاع دے کر پہنچے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کی فرمائش کی اور کہا کہ تمہارے گھر والوں کا حق تم پر ہے، بلکہ اگر ایک اور حدیث میں جس سے پتہ چلتا ہے، اس کو ہم دیکھیں کہ گھر والوں کا حق دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب وہ بیمار ہوئے اور ان کو ایسا اندازہ ہو گیا کہ اس بیماری سے میں بچ نہیں سکوں گا، اور ان کی ایک ہی صاحبزادی تھی، ایک ہی بیٹی تھی، اور ان کو یہ خیال ہوا کہ اس بیماری سے میں بچ نہیں پاؤں گا، تو اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے 2/3 کی اجازت چاہی کہ 2/3 مال خرچ کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 1/3 کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 1/3 مال خرچ کرو، لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو تنگ دست چھوڑو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ بہرحال آدمی کے اوپر اس کی ذات کا حق ہے، اس کے بال بچوں کا حق ہے، اس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا حق ہے، ان سارے حقوق کی رعایت کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کامیاب بامراد ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اعطى للہ فرمایا اللہ کے خاطر، احتساب رضا الہی مومن کا مقصود ہوتا ہے، احتساب۔ روزے کے بعد میں بھی یہ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، آدمی خوشنودی رب تبارک و تعالیٰ کا جویا رہے، ڈھونڈنے والا رہے، اور اسی طرح ثواب کی امید رکھیں۔ بات بڑھتی جا رہی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم ماہ مبارک کی قدر کریں، اور ہمارا خرچ کرنا بھی اللہ کے خاطر ہو، ہمارا روکنا بھی اللہ کے خاطر ہو، ہماری باہمی محبتیں بھی اللہ کے خاطر ہو، اور ہمارا بغض اور عداوت دشمنی بھی اللہ کے خاطر ہو۔ اگر یہ 4 کام کریں گے تو اللہ کے رسول کی زبانی تکمیل ایمان کا وعدہ ہے۔ اور دوسری روایت جس کا میں ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے، باپ بھی صحابی ہیں اور ان کی والدہ بھی صحابی ہے، حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بھی عجیب و غریب حالات ہیں، میں وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کرتا ہوں، حدیث پاک کا صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا من اکل طیبا، جو آدمی حلال و پاکیزہ کھائے، وعمل فی سنت، حلال کمائی کی بڑی اہمیت ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فریضے کے بعد حلال کمائی کو ڈھونڈنا ایک اور فریضہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وعمل فی سنت، ایک کام پاکیزہ اور حلال کمائی، دوسرا کام سنت پر عمل پیرائی، وامن الناس بوائقہ، اور تیسری بات یہ کہ لوگ اس کی طرف سے آنے والی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہے۔ جو آدمی یہ 3 کام کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا یہ اعمال جنت ہے، جنت کے اعمال ہیں کہ آدمی حلال کی جستجو و تلاش میں رہے، اور سنت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے وہ کھانے پینے پہننے اوڑھنے استنجے وغیرہ کی سنتیں ہوں، اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ اور تیسری بات جس کی آج کل معاشرے میں بہت ضرورت ہے، وَمِنَ النَّاسِ بَوَائِقَهُ، کہ لوگ جس کی طرف سے آنے والی ایذا رسانی سے محفوظ رہیں۔ یہ 3 اعمال جنت ہے، سہل راستہ ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ان ھذا اليوم فی الناس لکثیر، یہ 3 کام کرنے والے آج کل بہت زیادہ ہیں،
آپ علیہ السلام نے تا قیامت آنے والی امت کو تسلی دی، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، میرے بعد کی صدیوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان پاک کی قدردانی کی توفیق بخشے اور اعمال جنت کو کرنے اور شیطان کے اعمال جنت کو کرنے اور شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اعمال جنت کرنے کی توفیق بخشے، کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأعزتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولتلامذتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن حق ومن وإحسان علينا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم ربي لا تجعلني بدعائك شقيا وقل لي رؤوفا رحيما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين برحمتك.